جی السلام علیکم، میں راو ایوب عثمان اور شعبہ صحافت کا ایک طالب علم ہوں۔ آج یہاں 12 سال بعد مجھے لگا کہ 12 سال قید بامشقت کے بعد ایم کیو ایم کے سیکٹر آفس میں گریجویٹ فورم، تو وہ دماغ کبھی ہزاروں فٹ بلندی پہ جا رہا ہے، کبھی تو وہ پرانی یادیں کافی، اور پھر انٹلیکچوئل فورم اکثر سنتے آئے تھے، تو گریجویٹ فورم سن کے یہ اندازہ ہوا کہ جی ابھی ہم وہ نقل کر کے والے گریجویٹس ہیں، ہمیں وہ کہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے نا۔ اس کا مقصد آج بیٹھنے کا یہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے کہ جو غلطیاں ہو گئی ان پہ لڑنا تو مقصد نہیں ہے، جو ہو چکی ان سے سیکھنا مقصد ہے، ان کو سدھارنا مقصد ہے۔ تو میرے جو بھائی ناراض بھی ہو رہے ہیں، تو وہ ہم تو اپنی جنریشن کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے جس میں وقفہ آیا اور ہم خود غرض ہو گئے، صرف اپنے لیے کرتے رہے، تو اس سے باہر نکلنا ہے۔ دوسرا اس میں نے یہ دیکھا، انور بھائی نے کہا تھا کہ سرکاری اعلیٰ افسران اس گریجویٹ فورم میں شامل ہوں، تو ایک شعبہ صحافت سرکاری ادارہ ہی نہیں ہے، وہ اس میں کہاں فٹ ہوں گے؟ اگر کوئی صحافیوں میں قوم کا درد ہے اور وہ تو سزا بھی بھگتے ہوئے ہوں، وہ کیسے اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، اب وہ صحافی بھی ہو سکتے ہیں، میڈیا پرسن بھی، اس کا تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی ہو سکتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے نا۔ تو اصل تو میں نے پھر میرے جملوں پہ غور کرے نا، کچھ چیزیں میں کہہ نہیں پا رہا ہوں نا، کیونکہ ایم کے ایم والی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ میں نے آپ سے جملہ کیا کہا تھا کہ کے ڈی اے کے ایم سی واٹر بوڈ والے تو ہمارے پاس بہت ہیں، اب ہم اپنا دائرہ بڑھا رہے ہیں نا۔ گریڈ فورم کا کام میں نے آپ کو بتایا نا، تو اس میں اب گریڈ پہ نہ جائیں، جو چیز کو سمجھیں۔ اب لیں آپ، اگر یہ سندھ گورنمنٹ ہمیں دے دیتی ہے اس کے یونیورسٹی کے لیے، تو ایک دوسری یونیورسٹی، تو یہ کس کے لیے کام ہو رہا ہے؟ یہ کورنگی لانڈی کے بچوں کے لیے تو ہو رہا ہے نا یار، کوئی فیٹا بیرے کا بچہ آ کے تو نہیں پڑھے گا یہاں اس کی یونیورسٹی کے اندر۔ 2 یونیورسٹیاں اس کورنگی میں آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، اس میں بھی ایک تجویز دے دوں گا کہ جیسے یہ سی ایس ایس کی بات ہو رہی تھی، تو خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہاں سی ایس ایس سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے شریف خان صاحب بھائی ہمارے، ان کی کوششوں سے سی ایس ایس کی فری آف کاسٹ کلاسز ہیں، لیکن ہمارے یہاں لانڈی کورنگی کے اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ میرے خیال میں نہیں اٹھا پا رہے، جسے اب رن کرنے کے لیے ایک این جی او وہاں پہ گئی ہے۔ بلڈنگ لوکل گورنمنٹ کی تمام محنت کاوشیں وہ سب ایم کیو ایم کے لوگوں کی، لیکن ہماری قوم اس سے فائدہ نہیں لے پا رہی، اویئرنیس کی کمی ہے۔ ایسے یہ جو بلڈنگز کی خالی بات ہوئی، گریجویٹ فورم پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن انٹر تک کے کالج ہمارے پاس بہت ہیں۔ گریجویشن کرنے کے لیے میری بیٹی یا بہن وہ کہاں باہر نکلے؟ وہ ایڈمیشن پالیسی ہماری بہت غلط ہے، اس پہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر یہاں کورنگی میں، یہ کورنگی 4 نمبر پہ ہی ایک لڑکیوں کا کالج ہے جو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے برابر میں ہی، کیونکہ میں صحافی ہوں، سیاست سے صحافت کے ذریعے خدمت، تو وہاں پریس کلب کی جگہ تھی، ہم نے وہ لے لی۔ اب اس کے برابر میں کافی جگہ خالی ہے، وہ جو یہ صحافی زمین پہ قبضہ کریں گے، تو میں نے ایک تجویز دی کہ اس کالج کو اگر یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، جو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سرکار کا کام ہے نا، کہ وہ ہمارے یہاں کے لانڈی کورنگی کی بچیاں وہاں اعلیٰ تعلیم لیں، اور جب زمین موجود ہے اسے فتنہ بنانے کی بجائے خیر کے لیے استعمال ہو جائے، تو وہ سب کا کام ہو جائے گا۔ وہ میرے خیال میں سندھ حکومت خیر میں رکاوٹیں ڈالتی ہے بہت زیادہ، وہ وہیں رکا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا تھا گریجویٹ فورم کے لیے، کہ یہیں پر بہت پوٹینشل ہے ہمارے لوگوں میں، لیکن وہ آپ نے، انور بھائی نے جواب دیا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا مقصد ہمیں جس دن یہ سمجھ گئے کہ سیلفش، اور وہ جو ہر کسی کے پاس دماغ ہے کہ خود نے کھانا ہے، تو ہم تو بنے اس لیے تھے نا، ہمارا تو مقصد۔ بھائی آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، سوال میرا کہ شعبہ صحافت کیسے اس میں ان ہو سکتی ہے، اور ہماری بچیوں کو اس سے کیسے فائدہ ہم دلوائیں۔ اچھا، آپ کا پہلا سوال تھا کہ
جو MCAM کے ایڈمنسٹریٹر کے دور میں CSS کی کلاسز کا جو آغاز ہوا، تو آج الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 بیچ وہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور 3 لوگ وہاں پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ MCAM کا کارنامہ تھا جو کہ MCAM کے ایڈمنسٹریٹر کے دور میں وہ سینٹر کا آغاز ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے 18 امنڈمنٹ کے بعد وہ سارا پروونشل اور جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اس میں MCAM نے بائیکاٹ کیا تھا. تو اب وہ بلڈنگ ٹاؤن چیئرمین کے انڈر میں ہے، ان کا پروپیگیٹ ہے وہ کسی کو بھی دے دیں. انہوں نے ایک NGO کو دیا، لیکن آج بھی لانڈی کورنگی کے بہت سارے بچے طلباء طالبات وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس میں جو ٹیچر اس کی فیکلٹی میں ہمارے لوگ یہاں کے شامل تھے، ان کا حصہ نکال دیا گیا. اس لیے اب باہر سے آئے ہوئے کو یہاں کے کیونکہ پتہ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کمیٹی میں موجود تھا. تو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب سے جا کے میں نے میٹنگ کی تھی اور وہاں کی فیکلٹی کے اسپیشلائز ٹیچر کو وتھ فری آف کاسٹ ٹرانسپورٹیشن ہم نے پرووائڈ کی اور وہ ویک میں 2 دن کلاسز آ کر یہاں دیا کرتے تھے. یہ MCAM کا ہی کارنامہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی سے وہ پروفیسرز ڈیلی بیسس کے اوپر آ کر یہاں کلاسز دیتے تھے. اب آپ کا دوسرا سوال جو کہ ایجوکیشن کالج سے ریلیٹڈ تھا، تو یہ جو کالج ایجوکیشن کا ادارہ ہے یہ پروونشل میٹر ہے. ہم اس پہ کوشش کر سکتے ہیں، ہمارے اراکین اسمبلی اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں سیشن کے اندر اور اس کے اوپر توجہ دلاؤ نوٹس لا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو نوید بھائی زیادہ تفصیلی بیان کریں گے. ایجوکیشن ایڈمیشن جواب دو، اس کا جواب میں آپ کو دے دوں کیونکہ میرے پاس ایک ایکسپیرینس موجود ہے کہ کریو بعد میں افوا گرلس کالج ہے نا، جس کو MCAM کی خواہش ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی کا جو ہے وہ درجہ دے دیا جائے. پھر وہی کہا نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے. تو اوپر یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. تو پھر ہم نے اس کا ایک شارٹ سولوشن یہ نکالا کہ وہاں پہ ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کرایا جائے. تو اس کے لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے NOC لے لی ہے اور کراچی یونیورسٹی کے اندر ایفیلیشن اس کے لیے درکار ہوتی ہے، وہ لیٹر وہاں چلا گیا. تو جیسی ہی وہ ایفیلیشن کی ہمیں NOC ملے گی وہاں پہ ماسٹر ڈگری پروگرام شروع ہو جائیں گے. تو یہی فارمولہ جو ہے وہ آپ یہاں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے MPA کے ذریعے جو کالج کی پرنسپل ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے ریکویسٹ کرے، وہاں سے وہ NOC ہو، اس کے بعد پھر خالد عراقی صاحب کو لیٹر جائے گا، وہاں سے ایفیلیشن ہو تو یونیورسٹی کا درجہ ملے نہ ملے لیکن یہاں کے بچوں کے لیے ماسٹر ڈگری پروگرام اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. تھینک یو. ہاں بھائی، اس میں وہ پہلے مرحلے میں یہ کریں کہ آپ کے بہت سے کراچی میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں، کچھ تو انٹرمیڈیٹ لیول تک ہیں جیسے آپ نے اپنا بتایا، لیکن کچھ جو ہیں وہ گریجویشن کراتے ہیں، گریجویٹ کالجز ہیں. تو پہلے آپ کا پرنسپل جو ہے وہ گریجویشن کے لیے اپلائی کرے دونوں جگہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی. یہ MPA صاحب بیٹھے ہیں، ان کے کوآرڈینیشن سے یہ اسمبلی میں یا جہاں بھی انتظامی ضرورت ہوگی تو اس کا کوآرڈینیشن کرا دیں ان کے ساتھ. یہاں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ یہ کر لیں گے، وہ میں کر لوں گا. جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ ذوالفقار بھائی کر لیں گے، وہ باقی سب کر لیں گے. جو آپ اپنا ریلیونس بنا لیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا میں یہ بتا دوں، ہمارے دوست یہ سب بتا رہے ہیں اور اتنے کام الحمدللہ کیے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن وہ اگر تناظر میں ریشو دیکھیں تو جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں تو ہمارا زیرو کام ہے. تو ہمیں بہت اس کی ضرورت ہے، کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے. کم سے کم جو کچھ نہیں کر سکتے ہمارے دوست بزرگ بچے، تو وہ دعا کر دیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلا، کہ یہ قوم کی جو انہوں نے محنت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما، انہیں سیدھے راستے پہ چلا کہ یہ کامیابی سے اپنی قوم کی خدمت کر سکے. آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے ہم، اور ناراض رہے تو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ثاقب ہے. اچھا، اس میٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2005 میں انٹر کیا، پھر کرونا میں نے جو ہے وہ گریجویشن کیا 2019 میں.
پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ اور پڑھ لیتا ہوں, تو میں نے لاء کا سوچا میں LLB کر لیتا ہوں. اچھا, LLB کے لیے جب میں نے جدوجہد شروع کی, میں کراچی سے شروع ہوا اور مختلف یونیورسٹی سے ہوتا ہوا, حیدرآباد سے ہوتا ہوا ٹنڈو آدم پہنچا, اور ٹنڈو آدم میں میرا ایڈمیشن ہوا. میں مطلب میری اپروچ MPMNA تک تھی, میں اس کے باوجود اچھے مارکس تھے میرے, میں کراچی میں ایڈمیشن نہیں لے سکا LLB میں, حیدرآباد میں بھی نہیں کر سکا, اور ایک MNA کے ہی تھرو جو ہے وہ میں نے انہیں اپروچ کیا تو ٹنڈو آدم میں جو ہے میرا ہو گیا. اچھا, جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہمارے یہاں پہ ڈگری کالج ہے. اچھا, یہ مطلب آپ اگر کریں گے اور ہم کوشش کریں گے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ڈگری کالج میں 6 نمبر پہ کالج ہے, جو 2015 میں LLB کا اس کا جو ہے اوپننگ فاروق ستار بھائی نے اور فروخ نسیم بھائی نے کی تھی, اور وہاں پہ ایڈمیشن فارم بھی جو ہے وہ تقریباً بک چکے تھے, بلڈنگ بھی موجود ہے, ایڈمیشن فارم بھی ہو گئے, لیکن تدریسی عملہ 2015 سے لے کے آج تک آیا ہی نہیں. LLB کی بلڈنگ ہے, اگر ہم تھوڑی جدوجہد کریں. اچھا جو یونیورسٹیز ہیں وہ میمن گوٹ میں پتہ نہیں کہاں کہاں دور دور, میں میمن گوٹ گیا, آپ یقین کریں مجھے خوف ہو رہا تھا وہاں یونیورسٹی جاتے ہوئے. تو ہمارے یہاں لانڈی کرنگی کے بچے بچیاں لیاری میں یا میمن گوٹ کیسے جائیں گے؟ تو ایک چیز ہے ہمارے پاس, اگر ہم جدوجہد کریں تو انشاءاللہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, اس میں ثاقب بھائی, یہ جو آپ نے یہ 6 نمبر والے کالج کی بات کر رہے ہیں آپ, لاء کالج کی, اچھا وہ اس میں فروغ بھائی نے, جو فروغ نسیم بھائی نے جس میں ایک لائبریری بھی اپنے پاس سے ایک وہ بالکل کی ہے. اچھا, اس سلسلے میں ہماری صوبائی وزیر تعلیم اور یونیورسٹی بورڈ والوں سب سے بات ہوئی ہے, تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے یقین دلایا کہ اس بجٹ سے پہلے وہ اس کو آپریٹ کریں گے. یہ اس کی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فراز بھائی جو کرنگی ٹاؤن کے وہ رابطے میں, وہ دیکھ رہے ہیں اس کو. جی میں السلام علیکم, میرا نام محمد انیس ہے, اور میں توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول, ہم خوش قسمت ہیں کہ 3 گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول جو ہے نا وہ منظور کیے گئے تھے, جس میں سے 2 کراچی کو ملے, 1 سندھ کو دیا, لطیف آباد حیدرآباد. تو ایک عزیز آباد میں ہے, ایک کرنگی میں. تو کرنگی والے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس دور میں ایک کمپریہنسو ہائی اسکول ملا. تو میں اس کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمپریہنسو ہائی اسکول کی, کرنگی کے خاص طور پہ اسکول کی حالت کو بہتر بنائیں, اور اس کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ وہی برقرار رکھا جائے جیسے شروع ہوا تھا. تو وہاں سے جو چھوٹے چھوٹے کورس تھے تینوں, تو ووڈ ورکنگ, الیکٹرک اور مکینیکل, تو وہ چھوٹے چھوٹے کورسز کی شوق پیدا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ میں. تو میں نے آگے کچھ ٹیکنیکل شعبے میں جانا, تو کائنڈلی اس کو جو ہے نا اپ گریڈ کریں. اور حالت اتنی بری کر دی گئی ہے کہ وہ کمپریہنسو ہائی اسکول چھپ گیا ہے. باقی 2 تو ابھی قائم ہے, عزیز آباد والا اور لطیف آباد حیدرآباد والا, کہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا ایک مافیا ایک ایسا بس چل رہا ہے, اللہ ہی ان سے نجات دلا سکتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا اس کمپریہنسو اسکول کی طرف دیکھیں کرنگی کے, جو ہمارے لیے تحفہ ہے. ٹھیک. اچھا, پہلے انہوں نے لانڈی میڈیکل یونیورسٹی کا پوچھا تھا. اچھا, اس سلسلے میں وہ کافی عرصے سے زیر تعمیر ہے, اور اس دفعہ کے بجٹ میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوا ہے, انہوں نے 140 ملین اس کی رکھی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری عذرا پیچو صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی. میں قرۃ العین باجی جو لانڈی دیکھتی ہیں MP ہماری ریزرو سیٹ کی, تو انہوں نے عذرا پیچو صاحبہ کا یہ پلان تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے نا یہ میڈیکل یونیورسٹی نہ بنائیں, ہم یہاں کوئی نرسنگ کالج یا پیرا میڈیکل کالج اس کو وہ کر دیں. اچھا, اس کے پیچھے ان کی لاجک جو انہوں نے ہمیں بیان کی وہ یہ تھی کہ بھائی کہ اس کی باہر بہت ڈیمانڈ ہے پیرا میڈیکل اسٹاف کی, تو یہاں کے بچے اگر پڑھ کے جائیں گے تو فوراً ایکسچینج آئے گا. تو اس پہ میں نے قرت باجی نے ہم نے اسٹرانگلی اس کو اپوز کیا کہ نہیں بھائی, اس کے ہمارے بچے یہ وہ والا ایریا نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ پیرا میڈیکل اور نرسنگ کی طرف جائیں. ہر علاقے کی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے, ہمارے بچے بھائی پراپر انجینئر بنتے ہیں, پراپر ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ ڈسٹرکٹ کرنگی میں ایک میڈیکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ پورا ڈسٹرکٹ کرنگی مستفید ہوگا. تو اس میں ہم نے ان کو پریشر ڈال کے یہ بات کروائی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میڈیکل یونیورسٹی رہے گی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ.